اللہ پاک کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت فرمانے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہم تجوید کے قواعد سیکھ رہے ہیں۔ ہم نے اب تک جتنے بھی قواعد سیکھے ہیں آج انشاءاللہ العزیز ان کی دہرائی کی جائے گی۔ آج کی کلاس اور سبق کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہم نے تجوید کے قواعد پڑھے ہیں وہ ریفریش ہو جائیں اور ان میں پختگی پیدا ہو جائے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ آج کی کلاس کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کو آپ بر وقت ملاحظہ کر سکیں۔ تو بلا تمہید آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ چند الفاظ کی مشق کریں گے تاکہ ہم نے جو قواعد پڑھے ہیں وہ ریوائز ہو جائیں اور مزید پختہ ہو جائیں، اور جو ان میں کمی کجی وغیرہ رہ گئی ہے وہ ہم دور کر سکیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اس طرح کے پہلے الفاظ کچھ یوں ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ ہے ان اللہ مع الصابرین۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی نون مشدد ہوتا ہے یا میم مشدد ہوتا ہے، یعنی ان پر جو تشدید ہو، تشدید کی علامت ہو، جس کو شد بھی کہتے ہیں، تو ہمیشہ نون اور میم پر تشدید ہو تو اس میں غنہ کیا جاتا ہے، یعنی ان کی آواز سختی کے ساتھ، دباؤ کے ساتھ ناک میں لے کر جاتے ہیں، جس طرح ان یوں اس طرح۔ تو یہاں پر نون مشدد ہے لہذا یہاں پر غنہ کیا جائے گا، اور اس کے فوراً بعد اللہ پاک کا اس میں جلالت ہے۔ اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب بھی اللہ پاک کے لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو تو وہاں پر اس کو ہم موٹا یعنی پر کر کے پڑھتے ہیں، تو لہٰذا اس میں یہاں پر اللہ کے لفظ کو موٹا کریں گے۔ اور اس کے بعد ہے مع۔ اس میں جو ذہن نشین رکھنے والی بات وہ یہ ہے کہ عین حروف حلقی میں سے ہے۔ 6 ہم نے پڑھا تھا کہ 6 حروف حلقی ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ عین بھی اس میں شامل ہے اور یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد صاد ہے۔ صاد حروف مستعلیہ یعنی 7 وہ حروف جو ہمیشہ ہر حالت میں پر کر کے پڑھے جاتے ہیں، صاد اس میں شامل ہے، لہٰذا صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد ہے ری، را، یا زیر۔ ری یہاں پر الف یا مدہ بن جاتا ہے۔ یا مدہ کی تعریف یوں تھی کہ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہاں پر یا مدہ بن جاتا ہے، اور اس کو ایک الف کے برابر یعنی تقریباً 2 سے 3 سیکنڈ اس کی آواز کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تو اس طرح اب ہم اس کو پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ تو آگے چلیں گے ہم۔ محمد رسول اللہ۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے میم ہے، میم پر پیش ہے۔ پیش جب یا واو پڑھا جائے تو اس میں ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے تاکہ اس میں مزید خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ تو اس کے بعد ہا ہے۔ ہا حروف حلقی میں سے ہے اور اس کو درمیان والے حلق سے ادا کیا جائے گا۔ اس میں خاص طور پر یہ دھیان رکھنا ضروری ہے کہ اس کی آواز دوسری جو گول ہا ہوتی ہے اس سے مکس نہ ہو جائے، اس کو ڈیفرنٹ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ہا اور اس کے فوراً بعد میم مشدد ہے اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دال ہے۔ دال پر تنوین یعنی 2 پیش ہے اور اس کے فوراً بعد را ہے، تو لہٰذا یہاں پر ادغام ہوگا۔
ادغام کا مطلب ہے جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون یا را میم لام واو نون ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو اگلے را کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے. اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ را اور لام میں ود آؤٹ غنہ ادغام کیا جاتا ہے، یعنی بغیر غنہ کے ادغام کریں گے. تو لہٰذا یہاں پر در پڑھیں گے، دن رسول نہیں پڑھیں گے. در را پر اب زبر آ گئی ہے. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ را پر زبر آ جائے تو را کو موٹا یعنی پر کر کے پڑھتے ہیں. سو یہ ہے واو مدہ. واو مدہ کی تعریف واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. للہ تو اللہ کا لفظ اللہ کا اس میں جلالت آ گیا تو اس سے پہلے اگر اللہ کے لفظ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. لہٰذا یہاں پر اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. تو اس طرح پڑھیں گے ہم اس کو محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. تو آگے چلتے ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ہے حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر جزم ہے. یہ بات غور کرنے والی ہے کہ جب بھی حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تو اس کو ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. بالمؤمنی نی یہاں پر یا مدہ ہے. یا مدہ کی تعریف کہ یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے اور اس کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. را پر زبر آ گئی لہٰذا یہاں پر را کو موٹا کریں گے. او یہ واو مدہ ہے، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، یہ واو مدہ بن گیا. اس کو او ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. فا کے اوپر ہے دو پیش یعنی تنوین ہے اور اس کے فوراً بعد را ہے. را حروف یرملون میں سے ہے لہٰذا یہاں پر ادغام کیا جائے گا اور ادغام بلا غنہ کیا جائے گا. رحیم ہا حروف حلقی میں سے ہے، اس کو ہم حلق سے درمیان والے حلق سے ادا کریں گے. ہی یہ یا مدہ ہے اور اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. تو اس کی ادائیگی اس طرح ہوگی. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آگے چلتے ہیں ہم. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. ان یہ نون مشدد یہاں پر ہم غنہ کریں گے. نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے. لعلی عین حروف حلقی میں سے ہے، اس کو درمیان والے حلق سے ادا کیا جائے گا. لعلی لام پر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جائے گا. خا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور اس کو پر کر کے پڑھیں گے ہم، یعنی اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اور اس کے بعد ہے قن. خولو قن قاف ہے، قاف کو موٹا کریں گے یعنی یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے اور اس کے نیچے زیر ہے. اور خلوقن یعنی تنوین ہے تو اس کے فوراً بعد عین حروف حلقی میں سے ہے لہٰذا یہاں پر اظہار ہوتا ہے. اظہار کی تعریف یوں ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے یعنی حمزہ ہا عین ہا اور غین خا اس میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے یعنی اس کی آواز ظاہر کرتے ہیں، ناک میں آواز لے کر نہیں جاتے. خلوقن کر کے نہیں پڑھیں گے، خلوقن. اس کے بعد ہے عین حروف حلقی ہے، اس کو درمیان والے حلق سے ادا کیا جائے گا. ضا حروف مستعلیہ میں سے اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں اور اس کے فوراً بعد ہے یا مدہ، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. آگے ہم چلتے ہیں. قد جاءکم بشیر ونذیر.
قد قوف کو موٹا کریں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، دال دال پر جزم ہے تو لہٰذا قوف تو با جیم دال، یہ قلقلہ 6 حروف قلقلہ کے ہوتے ہیں جب بھی قوف تو با جیم دال پانچ حروف قلقلہ ہوتے ہیں، یعنی جب بھی یہ 5 حروف ساکن ہوتے ہیں، خاص طور پر ساکن ہوتے ہیں تو اس کی آواز لوٹ کر آتی ہے، دوبارہ واپس آتی ہے۔ قد یوں، قد ایسے نہیں، قد تو یہ اس طرح قلقلہ ہوتا ہے۔ قد جاءکم بشیر، اس کے بعد یا ہے، ہم یا یہاں پر مدہ ہے، اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ یہاں پر را پر 2 پیش ہے، ایک تو اس کو موٹا کریں گے اور 2 پیش کے فوراً بعد واو ہے، اور یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے، اور ادغام ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، اور را اور لام میں تو بغیر غنہ کے ادغام ہوتا ہے۔ باقی جو 4 حروف ہیں یا واو میم نون، اس میں ہم غنے کے ساتھ ادغام کرتے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر یوں اس طرح غنے کی آواز ناک میں پیدا ہو جائے گی۔ نذیر، ذال کی آواز ہمیشہ نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، ذال کو اس میں ہمیشہ نرمی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہونے دینی، جس طرح کہ زا کی آواز ہوتی ہے، نزی نہیں کرنا، نذی، اور جو سامنے کے 2 دانت ہوتے ہیں اوپر والے، زبان کی نوک جب اس سے لگتی ہے نرمی کے ساتھ وی تو یوں ادا ہو جاتا ہے۔ قد جاءکم بشیر ونذیر، قد جاءکم بشیر ونذیر۔ آگے ہم چلیں گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، واللہ پہلے واللہ اللہ پاک کا لفظ ہے، اللہ کا اس میں جلالت ہے، اور اس سے پہلے واو پر زبر ہے۔ جب بھی اللہ کے لفظ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں، واللہ، اور اس پر الف، اس پر کھڑا زبر ہے، لہٰذا 1 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ اعلی عین حروف حلقی میں سے ہے، اس کو درمیان والے حلق سے ادا کیا جائے گا۔ لام اعلی، اس کے بعد اعلی لام پر کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ شیئن، حمزہ کے نیچے 2 زیر یعنی تنوین ہے، اور قاف، اس کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی اس کی آواز ناک میں چھپا لیں گے، مخفی کر لیں گے، خفیہ کر لیں گے، پوشیدہ کر لیں گے، یعنی اس کی آواز ناک میں لے کر جائیں گے۔ اس کے بعد قاف حروف مستعلیہ میں سے اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ قدی، یا مدہ یعنی یا ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو تو وہاں پر یا مدہ ہوتا ہے، اور اس کو 1 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، واللہ علی کل شیء قدیر۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو ہم نے سیکھا سنا پڑھا اس پر عمل کرنے، اس کو یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا